सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, किस्त नंबर 10। सुल्तान अय्यूबी ने मिस्र में अपने कदम भरपूर तरीके से जमा लिए। उनके हुस्न सलूक और इखलाक ने अहले मिस्र के दिल जीत लिए थे। नवंबर की सर्द रातें थीं, कड़ाके की सर्दियां पड़ रही थीं, लेकिन मुजाहिदे इस्लाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीने में ईमान का अलाव पक रहा था कि किस तरह इन सलीबियों को जवाब दिया जाए, जिन्होंने दमियात में हमला करके जवाज भी पैदा कर दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी दिन के इंतजार में थे, क्योंकि यही वो वक्त था जब मिस्र की हुक्मरानी नसीब हुई। वो पहली मर्तबा मुतमईन थे कि अगर वो काहिरा से बाहर जाते तो पीछे कोई शर अंगेजी का इम्कान नहीं था। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि बाकायदा किसी शहर पर कब्जा करने के बजाय गोरीला जंगें लड़ी जाएं, यानी ऐसी छापामार कार्रवाइयां की जाएं जिससे दुश्मन खौफजदा हो और उसकी दुरुस्त ताकत का भी अंदाजा हो जाए। नवंबर 1170 ईस्वी की कड़कती सर्दी में जब बर्फ पड़ रही थी, खून जमा देने वाली सर्दी थी, तेज हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे और इससे बचने के लिए शाम और दमियात के दरमियान में वाक़े सबसे अहम शहर अस्कलान के किले में नसरानी बंद कमरों में बैठे अंगीठियों में आग ताप रहे थे कि अचानक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने मुजाहिदीन इस्लाम के साथ बिजली बनकर उन पर हमला कर दिया। सलीबी अचानक हमले से घबरा गए। इससे पहले कि वो हमला करते, सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें ठीक ठाक नुकसान पहुंचाकर अपने अगले हदफ की तरफ रवाना हो चुके थे। रातों रात हमले में ईसाइयों को नुकसान पहुंचाने के बाद अब उनका रुख दूसरे शहरों की तरफ था। मंसूबा सीधा था, तेज बर्क रफ्तार और शामिल हमले, जिससे दुश्मन संभल ना पाए। और अब अगला निशाना था गजा। रास्ते में कई किलों को निशाना बनाते सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से कामयाबियां हासिल कर रहे थे, और ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं थी। चारों तरफ ईसाई रियासतें और उसके दरमियान में उनको निशाना बनाना सलाहुद्दीन का ही दिल जिगरा था। ये हमले इतनी बर्क रफ्तारी से अचानक हो रहे थे जिससे ईसाई परेशान हो रहे थे, और इन हमलों से उन्हें अच्छा खासा नुकसान भी पहुंच रहा था। और इस मुहिम का असल मकसद भी पूरा होता नजर आ रहा था। ईसाइयों में खौफ की लहर से अब उनके बदन कांप रहे थे। ईसाई बादशाह को जब इन कार्रवाइयों का पता चला तो वो तेजी से इन इलाकों को बचाने के लिए इस तरफ आ रहा था कि गजा में मुजाहिदीन इस्लाम से उसका सामना हुआ। लेकिन अल्लाह के शेरों के सामने एलमिरिक भी ना ठहर सका। उसको शिकस्त हुई और वो गिरफ्तार होते होते बचा। उसने भागने में ही आफियत जानी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस मकसद से छापामार कार्रवाइयां की, उस मकसद और इन कार्रवाइयों में भी कामयाबियां हुई थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इस कामयाबी के बाद दिसंबर के आखिरी हफ्ते में वापस मिस्र पहुंच चुके थे, जहां उनकी कामयाबी के किस्से उनसे पहले ही पहुंच चुके थे और शौरा उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे। सलाहुद्दीन का अगला हदफ नसरानियों की इंतहाई अहम अस्करी तिजारती बंदरगाह एलिया थी, जो खलीज अकबे के सिरे पर वाक़ थी, जिस पर हमला करने का कारामत तरीक़ा बहरी जहाज़ों के ज़रिए ही था। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस पर हमले की एक अलग ही तदबीर लगाई और इंजीनियरों को हुक्म दिया कि ऐसे बहरी जहाज़ तैयार किए जाएं जिनको टुकड़ों में ले जाया जा सके और उनको खोला और जोड़ा जा सके। इंजीनियरों ने दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार ये कारनामा सर अंजाम दे दिया और फिर इन जहाज़ों को टुकड़ों में करके खुश्की के रास्ते ऊँटों पर लादकर खलीज अकबा के साहिल पर पहुंचा दिया गया, जहां इंजीनियरों ने इन टुकड़ों को जोड़कर बहरी जहाज़ बना दिए। इन जहाज़ों को
سمندر میں اتار کر مجاہدین اسلام اس پر سوار ہوئے اور ایلا کی جانب روانہ ہو گئے۔ اسی دوران صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے ایلا قلعے کا خشکی کے راستے سے محاصرہ کر لیا تھا۔ دشمن نے جب دونوں اطراف سے خود کو گھرا ہوا دیکھا تو وہ سخت پریشان ہوا۔ نصرانیوں کا یہ شہر انتہائی محفوظ ترین تصور کیا جاتا، لیکن صلاح الدین ایوبی کی ذہانت نے اس کو بآسانی چاروں طرف سے گھیر کے بے بس کر دیا۔ کچھ دنوں کی مزاحمت کے بعد بالآخر ایلا قلعہ بآسانی فتح ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی بطور مصر حکمران کے یہ پہلی فتح تھی۔ ویسے بھی صلاح الدین ایوبی نے ان حملوں کی جو منصوبہ بندی کی تھی وہ یہ تھی، یہ حملے برق رفتار اور واپس مصر پلٹ آنے کے اصول کے تحت کیے جا رہے تھے، کیونکہ وہ مصر کو زیادہ عرصہ خالی چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔ اسی لیے یہ کارروائیاں 1 ماہ سے 1.5 ماہ میں پوری کی جا رہی تھیں۔ اسی لیے وہ 14 فروری 1970 عیسوی کو واپس قاہرہ پہنچ چکے تھے۔ ویسے بھی اب صلاح الدین ایوبی کو اسقلان، رملہ اور ایلا کی کامیابیوں نے ان کی صلاحیتوں کا سکہ منوا دیا تھا۔ اہل مصر جو بنو عبید کے مارے بندھے ہوئے تھے، اب صلاح الدین ایوبی پر بھرپور اعتماد کرنے لگے تھے۔ اسی دوران عالم اسلام کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آئی، جب اسلام کے ان عظیم سپوتوں سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو خبر لگی کہ بغداد میں شدید بیماری کا شکار عباسی خلیفہ مستند باللہ کو باغی عمرہ نے حمام میں دم گھونٹ کر مار دیا ہے۔ 11 سال تک خلافت کے منصب پر بیٹھے اس درویش خلیفہ نے 56 سال کی زندگی پائی۔ بغداد کے اس سیاست نامے کا یہ منظر عیسائیوں سے فیصلہ کن لڑائیوں کی تیاری کرنے والے ان دونوں جرنیلوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، لیکن یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی تھی۔ اس کے بعد انہیں المستنزی اللہ کی شکل میں ایسا خلیفہ ملا جس نے عباسی خلافت کی سابقہ آن بان کی بحالی کی بھرپور کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں اب دوسرے میدان میں محنت کرنے کی ٹھانی، اور وہ تھا لوگوں کے عقائد، جو شاعر سنت سے ہٹ کر بدعت زیادہ کرنے لگے تھے اور اسی کے عادی ہو چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے جگہ جگہ مدارس کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ لوگوں کے ایمان کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل راہ دکھائیں اور بدعت کی عادات سے دور کریں۔ قاہرہ اور فسطاط میں کسی سابق ناظم شہر نے قیدی خانے تعمیر کیے تھے، انہیں منہدم کر کے بہترین مدارس قائم کر دیے گئے۔ اسی سلسلے میں ایک بڑا مدرسہ دارالعدل بھی قائم کیا گیا۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی کے جواں سال بھتیجے تقی عمر نے کئی گھر خریدے اور وہاں مدارس قائم کیے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، اور ان کے لیے باقاعدہ جائیداد وقف کر دیں تاکہ اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوئی مسائل نہ ہوں۔ مصر میں اب بھرپور امن قائم ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی ہر میدان میں کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے شہروں کے حفاظتی اقدامات بڑھا دیے تھے اور شہروں کی فصیلوں کو مزید مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے خطیر رقم خرچ کی۔ قاہرہ کی فصیلوں کو مزید مستحکم کیا گیا، جبکہ پہلی مرتبہ اسکندریہ گئے اور پوری فصیلوں کو ازسر نو تعمیر کرنے کے احکامات دیے، جس سے اسکندریہ کے حفاظتی انتظامات مزید مضبوط ہو گئے۔ اسی دوران جب پورے مصر میں امن قائم تھا، صلاح الدین ایوبی کو خبر لگی کہ بالائی مصر میں بدوؤں نے لوٹ مار اور شر انگیزی پھیلا رکھی ہے۔ اس کے خاتمے کی ذمہ داری صلاح الدین ایوبی نے اپنے بھائی توران شاہ کو دی، جس نے کامیابی سے بدوؤں کا خاتمہ کیا۔ 1170 عیسوی میں جب مصر میں پوری طرح صلاح الدین ایوبی کا سکہ چل رہا تھا،
عبیدی خلافت کے حکمران آزد کا اب امور حکومت سے کوئی تعلق ہی باقی نہیں رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو حکم بھیجا کہ اب سے مصر کے خطبے میں آزد کے بجائے عباسی خلیفہ المستنزہ باللہ کے نام کا خطبہ جاری کیا جائے۔ دراصل جتنے بھی اسلامی ممالک تھے وہاں سب جگہ عباسی خلیفہ کا جمعے کو خطبہ پڑھا جاتا تھا، اور اس کے لیے سلطان نور الدین زنگی پر عباسی خلیفہ کا بڑا دباؤ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو پہلے ان کے والد نجم الدین ایوبی کے ذریعے مراسلہ بھیج کر اور بعد میں کئی خطوط بھیج کر یہ احکامات جاری کیے۔ دراصل سلطان نور الدین زنگی سمجھتے تھے کہ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدم کافی مضبوطی سے جم چکے ہیں، اب مصر کا سفینہ سیاست بغیر کسی بھنور میں پھنسے اس سے گزر جائے گا، اور ویسے بھی عباسی خلافت کا خطبہ ہی مصر میں شامیوں کا تسلط عبیدی خلافت کے خاتمے سے ہی نکلنا چاہیے، جبکہ صلاح الدین ایوبی نے ابھی تک مصر میں عبیدی خلیفہ کا خطبہ بند کرنے کے احکامات جاری نہیں کیے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے بتدریج ہی ان کاموں کو کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ مصر میں عبیدی خلیفہ کی اب کوئی حیثیت باقی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی کسی قسم کا انتشار نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کم از کم آزد کے انتقال تک اس فیصلے کو مؤخر کر دیا جائے۔ وہ شدید شش و پنج میں تھے، کیا کریں؟ دین اسلام کے دونوں عظیم مجاہد اپنے اپنے طور پر امت مسلمہ کی بہتری کے لیے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہی سوچ رہے تھے، لیکن فیصلہ آنے والے وقت کو کرنا تھا، کس کی رائے درست تھی، اور اسی مشاورت کے لیے صلاح الدین ایوبی نے امرا کا اجلاس طلب کیا کہ اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے۔